بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5th کلاس اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ 5th کلاس آج تاریخ 14 جولائی 2020 ہے اور دن ہے منگل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ 5th کلاس کل ہم نے اپنا سبق جمع الدین تعارف اور معاشرت کی اہمیت کی ریڈنگ شروع کی ہے۔ تھوڑی سی ہم نے ریڈنگ کی تھی، باقی کی آج کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں جمعہ آگے کی ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم پیچھے والا تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ جو ہم نے کل ریڈنگ کی تھی اس کو ریوائز کر لیں گے۔ اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہو، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ نماز جمعہ کا تعارف و اہمیت۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی۔ نماز جمعہ ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نیکی، بھلائی اور آپس کے اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ترجمہ ہے، مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت تک کر دو۔ نماز جمعہ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی اہمیت یوں واضح کی کہ مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتہ بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت ہے، کہ اگر ہم اچھے طریقے سے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہفتے بھر کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے پڑھیں نماز جمعہ کے آداب۔ نمبر 1 ہے، نماز جمعہ کے لیے نہا کر، صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ نمبر 2، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں سب سے پہلے جائیں، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے جو انسان سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3، مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 4، نماز جمعہ سے قبل امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبہ کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ یہ تھے ہماری نماز جمعہ کے آداب۔ آگے دیکھیں جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت۔ اسلام مل جل کر زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر عوام کی اصلاح کی خاطر علماء روحانی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے موضوع پر وعظ کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں اکٹھے ہونے والے مسلمان خطیب کے وعظ کو پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن لوگ جب جمع ہو کے اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اس موقع پہ جو علماء روحانی جو علماء ہوتے ہیں وہ
روحانی، اخلاقی اور معاشرتی ہر لحاظ سے جو معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، ان کے موضوع پر وعظ کرتے ہیں، یعنی خطاب بیان دیتے ہیں. اور اس بیان کو غور سے اور توجہ سے سننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت سی باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتی. معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. نماز جمعہ کی بدولت مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے. یعنی نماز جمعہ کے لیے جب تمام مسلمان مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے سے، اور ان میں خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ان میں دوستی ہوتی ہے، باہمی تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں ان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور وہ امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے ان میں معاشرے میں. ٹھیک ہے، تو پھر کلاس اس کی آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بار بار ریڈنگ کریں تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئے. باقی کی ریڈنگ ہم انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا. اللہ حافظ.